رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کا وہ سلسلہ جو ٹریڈ، کامرس، انڈسٹری، پروفیشنز کو، صنعت، حرفت، مختلف قسم کی مارکیٹس کو کور کرتا ہے، شریعت مطہرہ کی ہمیں بہت پیارے پیارے مدنی پھول بطور خاص ان امور سے متعلق ملا کرتے ہیں۔ جی ہاں، احکام تجارت کی اگلی ایپیسوڈ لے کر ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ سلسلے کی خاص تر خاص بات یہ ہے کہ دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب الحمدللہ سلسلے میں جلوہ فرما ہوتے ہیں، اور یوں ہمیں مختلف امور سے متعلق، ٹرانزیکشن سے متعلق، ڈیل سے متعلق مستند اور آتھینٹک محتاط شرعی رہنمائی الحمدللہ حاصل ہو جاتی ہے۔ تو مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں سلسلے میں، اہلاً و سہلاً و مرحباً۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلاً اہلاً، جزاک اللہ خیر۔ اور یہ بھی ساتھ ساتھ عرض کرتا چلیں کہ آپ کے ذہنوں میں مختلف ٹرانزیکشن سے متعلق، ڈیل سے متعلق کوئی الجھن ہو سکتی ہے، آپ کو تشنگی ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہے تو بڑھانی چاہیے تشنگی۔ علم دین تو ایسی زبردست اور مبارک چیز ہے کہ ہمیں مختلف امور سے متعلق اپنی علمی معلومات کا جو نالج بیس ہے اسے وسیع کرتا رہنا چاہیے۔ تو چلیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ کو زیادہ بیتاب نہیں رکھتے اور مفتی صاحب کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ مفتی صاحب، جو یہ ہمارا ہے دور موجودہ، تو مختلف ماڈلز ایوالو ہوتے رہتے ہیں، نئے نئے طریقہ کار بزنس کرنے کے، اور مختلف قسم کے سودے جو ہے نا اس کے نئے نئے نمونے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ کسی میں کیا سٹیپس ہوتے ہیں، کسی میں کیا پروسیجرز ہوتے ہیں، بعض اوقات ماڈلز بدل لیے جاتے ہیں، بعض اوقات نام بدل لیے جاتے ہیں، اور حقیقت پیچھے جو ہے وہ سیم رہتی ہے۔ تو ملٹی لیول مارکیٹنگ کا ایک ایسا، یعنی ہم کہنا چاہیے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے یا ایک ایسی فیلڈ ہے کہ اس سے متعلق دنیا کے مختلف خطوں میں اور ہمارے پاکستان میں بھی یہ نام بدل بدل کر، انداز بدل بدل کر یہ چیز سامنے آتی رہتی ہے۔ اور احکام تجارت نے الحمدللہ جہاں مختلف امور سے متعلق شعور اور آگاہی بیدار کی ہے، تو وہاں مسلمانوں کو اس طرح کے جو معاملات ہیں جس میں ان کو نقصان ہو سکتا ہے، یا جو غیر شرعی اور شرعی امور کے حوالے سے تو الحمدللہ بطور خاص ایکسٹینسو یعنی نالج پرووائڈ تو کی ہی جاتی ہی ہے، فراہم کی ہی جاتی ہی ہے، لیکن ان سے متعلق بھی الحمدللہ مسلمانوں کو دھوکے سے بچانا، یہ بھی بہت پیارے مدنی پھول ہمیں اس سے ملتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آج ابتدا میں آپ بطور خاص اس موضوع کو، اس پر کوئی ایسی گفتگو فرمائیے کہ جس سے دل روشن ہو، دماغ کو بھی ایسی حکمت ملے کہ ہمارے جو فائنینشیل طرز عمل ہے نا، اس میں ہم محتاط اور یعنی ہوشیار ہو جائیں۔ جی کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل روشن کرنا تو اولیاء کرام کا کام ہے۔ اللہ اللہ، یہ انہی کا منصب ہے۔ ہاں، شریعت کی جو تعلیمات ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ 2004 سے لے کر 2015 تک
तकरीबन 11 सालों में एक से जायद ऐसी कंपनियों को स्टडी करने का मौका मिला है जो मुल्क की सतह पर मशहूर हुई। ओके। मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां। ठीक है, यहाँ ये मैं अर्ज कर दूं मदनी चैनल के नाजरीन को, मुफ्ती साहिब अल्हम्दुलिल्लाह बतौर खास चूंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर काम करते रहते हैं, तो इस तरह की सिचुएशंस को मॉनिटर करना ये इनकी रिसर्च का हिस्सा है। तो इसलिए जो है ये जो हमें मालूमात मिलेंगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार होंगी इंशाअल्लाह। तो एक जुमला अगर मैं कहूँ जी जी खुलासे के तौर पर इन सारी कंपनियों के बारे में, कि इन कंपनियों का मकसूद ही धोखा होता है। ओ, अगर इनका मकसूद प्रोडक्ट बेचना हो, ठीक है, तो ये कंपनियां बाकी रहती, ठीक है, इनके काम जारी रहते। अब होता यह है कि जो इनके वर्कर्स होते हैं, जी जी, या ब्रोकर कह लीजिए, क्योंकि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसे सिस्टम का नाम है कि जिसमें प्रोडक्ट की कोई तशहीर नहीं की जाती, मतलब कोई इश्तिहार नहीं दिए जाते, कोई दुकान नहीं खोली जाती, कोई कंपनी अपना ऑफिस नहीं खोलती। ये बचत के रास्ते होते हैं लोगों के। ठीक है। बल्कि अगर कहीं ऑफिस खुलता है तो ये लोग कहते हैं किसी ने अपने तौर पर खोला है, कंपनी का कोई ऑफिस नहीं है। ओके, अच्छा। यहाँ तक कि इस तरह की बचत की सूरतें होती हैं कि ये कंपनी तो फला मुल्क की है, फला मुल्क की है, फला मुल्क की है, और ये लोग खुद को सामने ना लाने के पेश नज़र सारा निज़ाम सीना बसीना चलाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। और सीना बसीना भी इस तरीके से चलाते हैं कि मोटिवेशन इतनी हाई फाई होती है जी कि एक शख्स जिसने काम किया है इस कंपनी के लिए, उसको जो नफ़ा मिलना है या जो उजरत मिलनी है वो मशरूत होता है मजीद आगे चेन बनाने पर। ठीक है, कि आपने सिर्फ 4 बंदों की चेन नहीं बनानी, बल्कि राइट लेफ्ट चेन बनानी है आपने, तब जाके आपको इतना नफ़ा मिलेगा, फिर इतना मिलेगा, फिर इतना मिलेगा, और जिनको आप लाएंगे उनका इतना मिलेगा। तो यूं ये है कि ये एक चेन बनाते चले जाते हैं। सही। सारी बातें बाद में, यानी 100 सुनार की एक लोहार की अगर हम करें जी। मुझसे जो भी शख्स इस तरह की कंपनी के बारे में पूछता है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत अंदर उतरे होते हैं और वो कहते हैं हमें कोई रास्ता दिखा दें, हम जिस तरह कहेंगे वो करेंगे। ठीक है। तो मैं तो एक जुमला कहता हूँ, अच्छा, अगर आपके पास हुकूमत से इस तरह की कंपनी चलाने का लाइसेंस है तो आ जाएं, बैठ जाते हैं, जरूर कोई ना कोई सूरत निकाल लेंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये जुमला सुनकर आज तक कोई वापस नहीं आया। यानी ये मतलब लाइसेंस, यानी होता यह है कि इस तरह की कंपनियां किसी भी और चीज के नाम पर लाइसेंस ले लेती हैं। ठीक है, मल्टी लेवल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेती, इस बेस पर नहीं होता, नहीं लेती। ठीक है, बहुत खूब। और लोगों को वो दिखा भी देती हैं कि जनाब हमारे पास तो लाइसेंस है, सनद याफ्ता है। अब ये कोई ज़ाहिर बेचारे सीधे साधे होते हैं, पूछता नहीं होगा कि यार ये सनद किसकी है। अब होता यह है कि जब इस तरह की कंपनी, जब उनका फैलाव और हुजूम बहुत ज्यादा हो जाता है, फ्रॉड के जो है वो वाकयात बढ़ जाते हैं, लोगों की शिकायतें बढ़ जाती हैं, ठीक है, फिर हुकूमत खुद जो है वो जो हुकूमती इदारे हैं जी जी, वो इश्तिहार देते हैं अखबारात के अंदर, पकड़ दकड़ होती है, लेकिन उस वक्त तक वो कंपनी का मकसद पूरा हो चुका होता है। सही है। अब इस तरह के कंपनी के अंदर होता क्या है कि एक पूरी टीम होती है मोटिवेशन के लिए, डेफिनेटली, जो सेमिनार मुनाकिद करते हैं। जनाब पहला नारा ये होता है कि हमसे पहले आपने बहुत नाम सुने होंगे, हम वो नहीं हैं, हम वो नहीं है, और साल के बाद वो गायब हो जाते हैं। सही है। अभी पिछले हफ्ते ही अखबार में खबर आई है कि पंजाब में एक बड़ी मशहूर कंपनी चल रही थी, मतलब शायद ही कोई दिन गुजरा हो उस कंपनी के बारे में ईमेल ना आई हो या फोन ना आया हो, शायद ही कोई दिन गुजरा हो। तो अभी पिछले हफ्ते मैंने खबर पढ़ी है कि उसकी पकड़ धकड़ शुरू हो गई है, उसके ऑफिस पर छापे पड़ना शुरू हो गए हैं। अब ये चीज तो होगी, अब क्या होगा, ले देकर छोड़ जाएंगे। लेकिन जो हजारों लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनके जो पैसे बाउंड होते हैं और जो सुहाने सपने उन्होंने दिखाए होते हैं, सही है, कि जनाब ये चेन तो यूं चलेगी और यूं चलेगी, कोई साबित करके दिखाए कि किसी कंपनी की चेन 1 साल से ज्यादा चली हो। अल्लाहु अकबर,
اللہ اکبر. کمپنی کا میں نے کیا مقصود دھوکہ ہوتا ہے. صحیح. وہ صرف اپنا پیسہ بنانے کے چکر میں لوگوں کو وقتی طور پر نفع دیتی ہے ٹھیک ہے. اور پھر غائب ہو جاتی ہے. صحیح. اچھا یورپ وغیرہ میں بھی اس طرح کی کمپنیاں ہیں. پہلے تو میں عرض کرتا چلوں کہ یہ ملٹی لیول مارکیٹنگ جو ہے میں نے جو معلومات کی ہیں مختلف لوگوں سے جس طرح یہاں کام کرتی ہیں یورپ میں ان پر بینڈ ہے. اس طرح وہ کام کر ہی نہیں سکتی. ٹھیک ٹھیک. پھر وہاں تو یہ اصول ہے اور خود امارات میں بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کسی نے پان کا کھوکا بھی لگانا ہے نا جی جی تو وہ لائسنس لے گا. اوکے. حکومت سے لائسنس لے گا. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ ریئل اسٹیٹ اب میرے جاننے والے ہیں وہ ریئل اسٹیٹ سے کام کرتے ہیں کسی بار کے ملک میں. جی جی. تو مجھے بتا رہے تھے کہ جناب وہ میں نے جو نا کورس پاس کر لیا اور بڑی جلدی پاس کر لیا, لوگ تو اس میں رہ جاتے ہیں. میں نے کس کا کورس کہیں گے ریئل اسٹیٹ بروکر کا کورس. خوب ہے. یعنی جو جس فیلڈ میں جا کر مارکیٹنگ کرنا چاہتا ہے مطلب وہ کام کرنا چاہتا ہے اس کی تربیت لے. جسے ہمارے ہاں جو ہے نا وہ تعلیم سے بہت دور سمجھا جاتا ہے. جی جی. اس کی ایک تعلیم رکھی گئی ہے. اس کے بعد پھر اس کو لائسنس دیا جاتا ہے, اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں, یہ کام نہیں کر سکتے. حدود ہوتی ہیں. تو وہاں یہ کام بینڈ ہے. اچھا وہاں یہ ہے کہ کچھ کمپنیاں ایسی ہیں کہ جو ریئل بیسس پر کام کرتی ہیں. یہ اس سے کیا مراد ہے مفتی صاحب آپ؟ یعنی وہ اس طرح کی جو ہمارے ہاں پاکستان میں چل رہا ہے کہ جی میرا دھوکہ ہی ان کا مقصود ہوتا ہے. اوکے اوکے. وہاں یہ ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر گیس اور بجلی ہے. جی جی. اس کے جو لائسنس ہیں اس کی جو وہ ہے کمپنیاں ہیں وہ ایک نہیں ہے. اوکے. ہمارے ایک کمپنی ہے جی, ٹھیک ہے, ہم اس کے غلام ہیں اور وہ جو ریٹ بڑھائے کم کرے جو کچھ بھی کرے وہ سفید و سیاہ کے مالک ہے. ٹھیک. یورپ میں ایسا نہیں ہے. وہاں کمپٹیشن ہے. بہت ساری کمپنیاں ہیں, گیس پرووائڈ کرنے والی بھی, بجلی پرووائڈ کرنے والی بھی. اوکے. اب مختلف لوگ ان کمپنیوں کے بروکر ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہاں یہ جو سسٹم ہے صحیح یا غلط والی بات بعد میں کروں گا, اس کا مقصود دھوکہ نہیں ہے. صحیح. لوگوں نے سروسز لینی ہے, ان کے بروکر ہیں اور وہ مختلف لوگوں کو لے کر آتے ہیں. مطلب ایک پرپز فل آبجیکٹو ہے ان کا. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ بھی ان ممالک سے آیا ہے. اچھا اچھا اچھا. لیکن اب یہ ہے کہ مزید ان کا کیا طریقہ کار ہے, ان کے پروسیجر میں کوئی شرعی خرابی ہو, نمائندے بناتے ہیں. تو اس کو ایک صاحب آئے تھے تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ ہمیں پوری اس کی جو بھی کاغذی کارروائی وہ دکھائیں. ہم سنی سنی باتوں پر جو ہے فتویٰ جاری نہیں کرتے. تو اس کے بعد وہ پلٹے نہیں. لیکن یہ عرض کر دوں کہ تھوڑا سا فرق ہے, لیکن کوئی ان کے لیے ہم وہ نہیں کر رہے کہ جناب جائز انڈورس نہیں کر رہے ابھی آپ. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, دیکھا جائے گا کیا تفصیلات ہیں. لیکن جو یہاں کمپنیاں کام کرتی ہیں ان کا مقصود ہی دھوکہ ہوتا ہے. اب ہوتا یہ کہ بس محض نفع کے چکر میں لوگوں کی آنکھیں وقتی طور پر بند ہو جاتی ہیں, انہیں سمجھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, وہ نہیں سنتے. اب ہم نے وہ تو گفتگو کی نہیں ابھی کہ خرابیاں کیا ہیں, شریعت اعتبار سے خرابیاں. صحیح. خرابیاں تو بہت ساری ہیں. دارالفتہ اہل سنت سے مختلف اس طرح کی کمپنیوں کے بارے میں فتاوی شائع ہوتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً, تو وہ پڑھے جا سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک تمہیدی طور پر اس پر جو توجہ دلائی آپ نے, ماشاءاللہ, ڈال دی ہے. اس کے متعلق ایک سوال مفتی صاحب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, لیکن پہلے کالز ہم شامل کریں گے, اور وہ سوال آپ کی خدمت میں ابھی عرض کر دیتا ہوں, وقت مناسب پر جواب آپ دے دیجیے گا. وہ یہ ہے کہ عموماً یعنی اس طرح کے جو ماڈل سامنے آتے رہتے ہیں, بار بار اس کا نعرہ لگتا ہے ایک مخصوص وقفے کے بعد. آپ نے اسپین بھی بتایا جو آپ کی مانیٹرنگ جو چلتی رہی اپنی ریسرچ کے سلسلے میں. تو ایسا یہ لوگ کیوں یعنی اس کا شکار ہو جاتے ہیں, وائی دے ڈو فال پرے آف دیز ٹائپس آف کمپنیز, یہ آپ وقت مناسب پر بیان کیجیے گا. لیکن میں پہلے نہیں چاہ رہا کہ اصل میں ہوتا ہے کہ اس طرح کے کام پارٹ ٹائم کیے جاتے ہیں. ٹھیک. کچھ لوگوں کی پی آر بہت زیادہ ہوتی ہے, تعلقات بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو اس طرح کی کمپنیاں ان لوگوں میں پہلے آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنا جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا یہ بھی شروع کر دیں. صحیح. ایک لالچ جو ہے وہ اس طرف لے کر آتی ہے. اگر یہ کام جائز ہو تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, کوئی ناجائز کا سبب نہیں ہو سکتا. لیکن اس طرح کے کاموں میں چونکہ غیر شرعی معاملات پائے جاتے ہیں. صحیح. اور جو واقعات ہیں وہ بھی اس کو ثابت کر رہے ہیں. بہت خوب. 2 کالز کے سیٹ پہلے لیں گے اور اس کے بعد جواب لینے کے بعد پھر انشاءاللہ مزید 2 ہم شامل کریں گے. جی, ہمارے پہلے کالر آج کے کون ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟
میں کراچی سے بول رہا ہوں اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل طلاق کی شرح کافی زیادہ بڑھ رہی ہے اور اس بنا پر لوگوں نے حق مہر تقریباً لاکھوں میں رکھ دیا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ طلاق کے مسائل جو ہیں ان کو روکا جا سکے. تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اور نکاح نامے میں یہ بھی لکھایا جاتا ہے کہ لڑکی کو ماہانہ تقریباً 5,000 10,000 روپے دیا جائے. تو کیا اس طرح سے لکھوانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب عطا فرما لیں. کوائٹ مالیات سے متعلق یہ سوال ہے، لے لیتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. نیکسٹ. یہ جو آج کل کمیشن پہ پراپرٹی ڈیلر کا کام ہو رہا ہے، زمینوں کا کاروبار، اس کے متعلق پوچھنا تھا کہ بندہ ایک گاہک لے کے آتا ہے اور وہ دونوں طرف سے کمیشن لیتے ہیں، وہ چیز جائز ہے؟ یا مکان ہم لوگ کرائے پہ چڑھاتے ہیں تو اس پہ وہ بھی مالک مکان کو کرایہ دار لا کے دیتا ہے بندہ، وہ بھی کمیشن لے سکتا ہے؟ یہ دو صورتیں جائز ہے؟ ٹھیک ہے جی، ابھی پوچھتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے. انشاءاللہ ذہن میں ہے کہ جو ہاؤسنگ اسکیمز اور وہ جو پلاٹنگ اسکیمز ہوتی ہیں پلاٹ کی، اس کے متعلق بھی جو ہے نا ریلیونٹ میرا خیال ہے کہ ہوگا کہ انشاءاللہ مفتی صاحب سے کچھ مزید جو ہے مدنی پھول رہنما اصول جو ہیں وہ حاصل کر لیں گے. پہلے والے میں جو اسلام بھائی نے کہا کہ طلاق کی شرح کو روکنے کے لیے اونچا حق مہر رکھنا، تو کیا واقعی یہ اسٹریٹجی جو ہے نا وہ کامیاب ثابت ہو رہی ہے اور ماہانہ اتنا خرچ یا اتنے پیسے دیے جائیں گے؟ تو اس میں میرا خیال ہے کہ بطور یعنی سوشل سائنٹسٹ کے بھی اور آپ کا جو مشاہدہ ہے، جو معاملات تو ظاہر آتے رہتے ہوں گے آپ کے، اس کا بھی دخل ہے اور ساتھ میں جو شرعی رہنمائی ہے وہ بھی آپ عطا فرما دیجیے. دوسرے سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں. جی جی سر ہے اچھا کہ ماہانہ اتنا نفقہ دیا جائے گا. جی جی اس کی گنجائش تو ہے، ٹھیک ہے، کہ میاں بیوی جو ہے کسی نفقے پر اگر وہ کر لیں، ایگری کر لیں، اتفاق کر لیں ٹھیک ہے کہ اتنا نفقہ ہوگا، تو وہ شوہر کے ذمہ اب قرض ہونا شروع ہو جائے گا. او ٹھیک، لیکن یہ جواز کی حد تک ہے کہ اس کی گنجائش ہے. صحیح، لیکن ایسا کرنا ضروری نہیں. ٹھیک ہے، شوہر کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو گھر فراہم کرے رہنے کے لیے. ٹھیک ہے، گھر سے مراد ہے ایک کمرہ. اوکے اوکے. جب یہ الگ ہونا ضروری ہے، اگر وہ مطلب کہ کمبائن جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے، جی جی، تو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے ایک کمرہ بھی اگر اس نے پرووائڈ کر دیا ہے تو یہ کافی ہے. اوکے اوکے. دوسری ذمہ داری ہے عورت کے کپڑے. صحیح. تیسری ذمہ داری ہے اس کا کھانا پینا. صحیح. تو شوہر جب یہ ذمہ داریاں پوری کر رہا ہو تو عورت کسی قسم کے نفقے کا مطالبہ نہیں کر سکتی. صحیح، ٹھیک. لیکن اگر یہ کسی بھی موقع پر انڈرسٹینڈنگ کے تحت اتفاق کر لیتے ہیں، جی جی، تو پھر یہ ہے کہ اب شوہر کو وہ نفقہ دینا پڑے گا. اوکے، صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے معاملات کے اندر جی جی، شوہر کو اس طرح کا پابند بنا دینا ایک بد اعتمادی کی فضا پیدا کرتا ہے. صحیح. حالات ہوتے ہیں، جی جی، بعض حالات میں پابند بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر وہ کبھی پائی کی محتاج بیٹھی ہوئی ہے، ہانڈی پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے، سوچ رہی ہے، اس کا منہ دیکھ رہی ہے، اس کا منہ دیکھ رہی ہے. صحیح. اگر ایسے حالات ہیں تو پھر اس کو پابند بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا ہے کہ گھر بڑی ہنسی خوشی کے ساتھ چل رہا ہے، ایک دوسرے کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، شوہر جو ہے وہ کیئر کرتا ہے، تو اس کی حاجت نہیں ہے. نہیں، اب یہاں میں عورتوں کے حوالے سے ایک معروضات پیش کروں گا. فائنینشیل آٹونومی ہونی چاہیے. میری بھی تو کوئی مالی خود مختاری ہونی چاہیے نا. اب کیا یعنی کپڑا مانگا وہ آ گیا، لتا مانگا وہ آ گیا، کھانا مانگا وہ آ گیا. میرے ہاتھ میں ہو اور میں خرچ کروں، اس کا مزہ کچھ اور ہے، ذائقہ ہی کچھ اور ہے. عام طور پر ہوتا یہ زیادہ تر کہ شوہر کچھ نہ کچھ خرچی دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. چھوٹے موٹے اس کے اخراجات ہوتے ہیں، لیکن بہرحال وہ مطالبہ تو نہیں کر سکتی. صحیح. اگر اس کے تمام چیزیں پوری ہو رہی ہیں تو مروت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ مطالبہ نہ کرے. ٹھیک. گاڑی چلاتے رہے گھر کی. اب یہ نہیں کہ جناب شوہر کی جیبیں خالی کر کے اور اپنے ماں کے گھر دیے جا رہی ہے. یہ سب چیزیں مروت کے خلاف ہیں. صحیح.
اور اگر چوری چھپے دے رہی ہے اللہ اکبر، تو یہ تو خیانت ہے. اللہ اکبر، تو گھر چلتا ہے اعتماد کے ساتھ. ماشاء اللہ. اور طلاق کے ریشو کا جو زیادہ سوال، ریشو جو بڑھ گیا، جو سوال کیا ہے، جی اس کی ایک بنیادی وجہ بھی بد اعتمادی ہے کہ حقوق پورے نہ کرنا. صحیح. اخلاقیات کے اندر جو ہے وہ معاملات اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ روز جھگڑے، روز مسائل. پھر یہ ہے کہ بعض اوقات عورت کا دماغ گھما ہوا ہوتا ہے. اللہ اللہ. یعنی وہ اس طرح کے معاملات میں مبتلا ہوتی ہے کہ جو بار بار شکایت کا موقع دیتے ہیں صحیح شوہر کو. بسا اوقات شوہر جو ہے مختلف جو ہے وہ ایسی چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے، غیر اخلاقی چیزوں میں، یا بہت ساری اس کی شکایتیں ہوتی ہیں. جی. تو یوں بہت سارے عوامل جمع ہو گئے ہیں. اور سب سے جو بڑا سبب ہے جو میں سمجھ پایا ہوں، جی کہ پہلے کے لوگ شادی بیاہ کے جو معاملات ہیں، جی اس میں اپنے بڑوں کی باتوں کو بہت زیادہ فوقیت دیتے تھے. اور ایک ایک چیز جو ہے وہ والدین سے پوچھ کر کرتے تھے. ان کے تجربات ظاہر مل جاتے تھے. پھر جو ہے صحیح شادی ہونے کے بعد بھی اپنے بڑوں کی رہنمائی لے کر چلتے تھے. صحیح. تو اب جو ہے وہ قوم بڑوں کو پرانا سمجھتی ہے، اللہ اللہ، اور وہ نکارا سمجھتی ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہر ایک اپنی سوچ پر چلتا ہے تو اندازہ نہیں ہوتا گھر کیسے چلایا جاتا ہے، کیسے حالات کو کیسے فیس کیا جاتا ہے، کنٹرول کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. کہاں برداشت کرنا ہوتا ہے، کہاں جو ہے وہ غصہ دکھانا ہوتا ہے. پہلے دن سے ہی جب جذباتیت شروع ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، تو پھر معاملات بگڑ جاتے ہیں. اور پھر دونوں طرف سے بہت زیادہ جو ہے وہ کھچاؤ، تناؤ، تو معاملات ہاتھ میں نہیں آتے. اب معاملہ یہ ہے کہ مہر زیادہ رکھنا اس کا حل نہیں ہے. مجھے یاد آ رہی ہے ایک موقع پر ایک نے کہا تھا کہ جب بگڑے گی تو جس نے دینی ہے طلاق تو اس کا بھی انتظام کرے گا. پھر وہ تو یہ بھی فیس کرے گا، جب وہ حالات فیس کر رہا ہوگا تو وہی بھی فیس کرے گا. اگر زیادہ مہر ہو نا تو بعض اوقات عورت کے گلے میں زیادہ مہر وبال بن جاتا ہے. مثال کے طور پر اس کا شوہر جو ہے وہ نشہ کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، 100 طرح کے اس میں جو ہے وہ عیوب پیدا ہو گئے، عیوب ہیں، یا معاذ اللہ وہ طلاق دے چکا ہے، 3 طلاق دے چکا ہے وہ. صحیح. اور وہ اس لیے جھوٹ بول رہا ہے کہ مہر زیادہ ہے، مجھے مہر دینا پڑے گا. تو بعض اوقات ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ عورت جان چھڑانا چاہتی ہے اور اس کے لیے طلاق کا مطالبہ جائز ہوتا ہے. صحیح صحیح. لیکن شوہر صرف اس کے لیے رکاوٹ یہ ہوتی کہ میں پیسے دوں گا. صحیح. اچھا، خلا کا راستہ موجود ہے، عورت مہر چھوڑ کر خلا لے سکتی ہے، لیکن بس ایک معاشرے کی ایسے تقاضے ہو گئے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لو جی ہم نے اس کا جو ہے نا وہ مہر معاف کروایا ہے تو ہماری شان کم ہو جائے گی. اللہ. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے، امساکم بمعروف او تسریح باحسان. عورتوں کو رکھنا ہو تو اچھے طریقے سے رکھو، اور چھوڑنا ہو تو اچھے طریقے سے چھوڑ دو. اور ان دونوں سے پہلے ایک مرحلہ اور ہے، مہر مقرر کرنا. نکاح سے پہلے ہی بات چیت ہوتی ہے. جی جی. تو جب یہ روایتوں میں کہہ دیا گیا کہ اچھی بابرکت شادی وہ ہے جو آسان ہو. اللہ. آسان سے مراد شارحین نے یہی بیان کیا جس میں مہر کم رکھا گیا ہو. صحیح. مہر کم ہی رکھنا چاہیے. مہر کوئی ایسی وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے حالات کنٹرول میں آ جائیں. ٹھیک. وہ تو معاشرتی ایک مسائل ہیں اور لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح یہ مسائل حل کیے جا سکتے ہیں اور کس طرح نہیں کیے جا سکتے. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء. دوسرا سوال تھا پراپرٹی کے حوالے سے. جی جی. تو فی نفسی ہی یعنی بذات خود تو کمیشن لینا کوئی بری بات نہیں ہے. جی. کسی کا کام کرنے کے لیے جب کوئی دوڑ دھوپ کرتا ہے اور طے کر کے کرتا ہے کہ جناب میں آپ کا یہ کام کر کے دوں گا، جائز کام، تو مجھے اتنا آپ کمیشن دیں گے. صحیح ہے. تو یہ جائز ہے. لیکن اب مارکیٹ میں بہت ساری صورتیں آ چکی ہیں. ہم نے 3 سلسلے کیے تھے پورے اس عنوان پر، ریئل اسٹیٹ پر، اور 3 سلسلے صرف کمیشن پر کیے تھے. ماشاء اللہ. تو نیٹ پر دستیاب ہیں، ممکن ہو تو اس کو دیکھیے
پھر کوئی ذہن میں پرٹیکولر سوال آتا ہے اور کوئی کسی سچویشن سے متعلق، جی ہاں، تو پھر اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرا. نیکسٹ پلیز، نیکسٹ 2 کالز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. جی میرا سوال یہ ہے، میں نے حج کے پیسے جمع کرا دیے، تو کیا ان کے اوپر زکوٰۃ ہے، دینی پڑے گی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں رمضان میں زکوٰۃ نکالتا ہوں، کیا دن فکس کرنا ضروری ہے کہ اسی دن نکالی جائے یا اس تاریخ میں نکالتا ہوں، مطلب رمضان میں کسی دن بھی نکال دیتا ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی پوچھ لیتے ہیں جناب علی. نیکسٹ پلیز. صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میرے پاس گاڑی ہے، وہ اگر میں کسی بندے کے آگے بیچتا ہوں، مثال کے طور پہ 3 لاکھ کی گاڑی، 3.5 لاکھ اس کی مالیت ہے، 3 لاکھ کی بیچتا ہوں، اور وہ گاڑی میں پھر اپنے پاس ہی رکھتا ہوں، اس بندے کو ہر مہینے اس کے بدلے، گاڑی کے کرائے کے بدلے 3000 روپیہ دیتا ہوں. آیا ایسا کرنا میرا ٹھیک ہے یا غلط ہے، اور یہ سود کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ براہ کرم اس کا جواب شاد دو. ابھی پوچھ لیتے ہیں جناب علی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. مصعب، حج کے پیسے اگر جمع کروا دیے تو کیا ان پر زکوٰۃ ہوگی؟ زکوٰۃ کی کیلکولیشن میں ان کو بھی اکاؤنٹ فار کریں گے، شامل کریں گے کیلکولیشن میں؟ حج کے پیسے جمع کروانے میں 2 مراحل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک مرحلہ تو یہ ہوتا ہے کہ ویسے تو 2 طریقے ہیں، سرکاری اسکیم اور پرائیویٹ اسکیم. جی جی. تو ایک مرحلہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے ابھی پائپ لائن میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے جو پرائیویٹ والے ہوتے ہیں، کاروان والے، جی جی، یہ بہت شروع سے ہی مہم چلنا شروع کر دیتے ہیں، کمپین لانچ کر دیتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ جمع کروانا شروع کر دیتے ہیں. درست. ٹھیک ہے. لیکن جہاں جمع کروانے ہیں یہ بہت بعد میں پہنچتے. ٹھیک ہے. بہت بعد میں کرواتے ہیں. اوکے اوکے. اور اس سے پہلے کوئی شخص جو ہے نا اپنا پیکج واپس بھی لے سکتا ہے. ٹھیک. کوئی مسئلہ ہو گیا، یہ ہے یا وہ ہے، رقم واپس دے دیجیے. واپسی کی صورتیں ممکن ہوتی ہیں. اوکے اوکے. پھر ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اب وہ دروازہ بالکل بند ہو گیا. اب اگر واپسی مثال طور پر کسی کا انتقال ہی ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے تو پھر ایک باقاعدہ ایک قانونی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. اور اب مجھے کچھ تفصیل نہیں پتا کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، لیکن اتنا پتا ہے کہ اب واپسی جو ہے نا وہ کے لیے بڑے ہی جتن کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. جب تک وہ رقم پائپ لائن میں ہے اور وہ جو متعلقہ جن سے سروسز لینی ہے انہوں نے وہ نہیں لی، جی جی، یا ان میں پیسوں کی ادائیگی نہیں کی انہوں نے، تو اس وقت تک تو وہ قابل واپسی ہی سمجھ میں آتے ہیں. صحیح. لیکن جب وہ مرحلہ آ گیا کہ اب وہ قابل واپسی اتنی جلدی نہیں ہوتے، وہ آگے دے چکے ہوتے ہیں، تو پھر یہ سمجھیے کہ آپ نے مختلف سروسز حاصل کی ہیں. مثال کے طور پر کمپنی نے جو ہے وہ ایئر لائن ٹکٹ بک کروا لی ہے. صحیح. جو ہاؤسز ہیں یا ہوٹلز ہیں وہ بک کروا لیے ہیں، اور جو حکومت کی فیس ہے وہ ادا کر دی ہے، تو وہ پیسے جو ہے وہ لگ گئے. اب صحیح ہے. تو اب جو اس کی ملکیت ہے وہ عارضی طور پر ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. جیسے کوئی شخص جو ہے وہ ایڈوانس کرائے کے مد میں مکان کا کرایہ دے دیتا ہے. جی 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 یہ ایڈوانس رکھ لیجئے 5 مہینے کا. ٹھیک ہے. تو دیکھا جائے تو اس کی وہ مدت، اس کی ملکیت سے وہ رقم چلی گئی ہے. ٹھیک. اب 2 مہینے بعد ان کا ایگریمنٹ ختم ہو جاتا ہے، تو جو بقیہ 3 مہینے کے پیسے تھے وہ واپس مل جائیں گے. صحیح. تو یہی صورتحال یہاں پر ہے. تو اب یہ فیصلہ کریں گے کہ کس موقع پر ان کے پیسوں کی کیا پوزیشن ہے. صحیح. پہلی والی پوزیشن ہے تو رقم ان کی ہی کہلائے گی، دوسری پوزیشن ہے تو ان کی نہیں کہلائے گی. صحیح. اب آ جاتے ہیں دوسرے سوال پر، زکوٰۃ کس دن نکالنی ہے. یہاں اس سب میں چاہوں گا ایک جملہ پہلے اور شامل کر دیں. یعنی پہلی صورت میں زکوٰۃ کی کیلکولیشن میں وہ رقم شامل کریں گے جب یہ زکوٰۃ کی کیلکولیشن کر رہے ہوں گے. اب اسی دوسرے سوال جواب کا تعلق اس سے ہے. اچھا اچھا اچھا. ٹھیک ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو دن چاہے منتخب کرے. اوکے. دار و مدار اس بات پر ہے کہ کون سا شخص کس دن صاحب نصاب ہوا اور اگلے سال تک وہ نصاب باقی رہا. صحیح. تو زکوٰۃ کی فرضیت کی شرائط پائی گئیں، بھلے وہ یکم محرم میں آ جائے، کوئی بھی تاریخ ہو سکتی ہے. اوکے. ٹھیک ہے. جس طرح انسان کے بالغ ہونے کی کوئی تاریخ مقرر نہیں ہے. نہیں ہے. صحیح ہے. کوئی کسی بھی وقت بالغ ہو سکتا ہے. تو زکوٰۃ فرض ہونے کا تعلق مالی معاملات سے ہے. تو اب آمدنی اور جو ذرائع آمدنی ہے وہ کس
کے کیا ہوں گے، ہر ایک کی ڈفرینٹ صورتحال ہے. صحیح صحیح. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس دن کو فالو کرنا ہوگا. تو اب جو حج والی رقم ہے اب اس پر آ جاتے ہیں. صحیح. تو اگر وہ تاریخ آئی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. صحیح. اگر صورتحال یہ ہے مثال کے طور پر شعبان میں جو ہے وہ پیسے انہوں نے ادا کیے ہیں حج کے لیے، اور یکم شعبان کو ان کی زکوٰۃ کی فرضیت کا جو سال ہے وہ پورا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ 605 میں آئیں گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے ان پیسوں کے بارے میں اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو جو تفصیل ہم نے بیان کی ہے اس کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا مصطفی، اگر یہاں یہ بھی ارشاد فرما دیں، جیسے اب یعنی انداز سے سوال کیا لگ رہا ہے کہ یار اب تو میں تو رمضان میں ہی نکالتا آیا ہوں، اب مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، اوہو پتہ نہیں یار کب جو ہے میں بالغ ہوا تھا، کیا ہوا تھا، ڈیٹ کیا تھی. اب ایسی سچویشن میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک نیچرل چیز ہے، اس طرح کی فکریں آنا اور اس طرح کی جو ہے نا وہ تذبذب میں آنا. جی جی. یہ ہر ایک شخص کے ساتھ ہونا ہے. یہ ٹھیک ہے. یہ اس فکروں کی وجہ سے اپنے دل کی بات پر عمل نہ کریں. ٹھیک. بلکہ جو شریعت کا مسئلہ بتایا گیا ہے اس کو قبول کریں اور پھر سوچیں کہ اب راستے کیسے نکلیں گے، اس پر مجھے عمل کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. جب یہ اس ٹریک پر آئیں گے تو پھر ان کی گاڑی چل پڑے گی، ماشاءاللہ، ورنہ تذبذب سے نہیں نکل سکیں گے. صحیح. تو اس کے لیے پھر ان کو یعنی دوبارہ طریقہ شرعی رہنمائی لینی پڑے گی کہ یہ دن کا تعین کیسا کریں. کتب کا مطالعہ کریں. احکام زکوٰۃ فتاوی اہل سنت کا حصہ آ چکا ہے زکوٰۃ کے موضوع پر، اس کا مطالعہ کریں. علماء سے مزید پوچھیں. تو مزید جو ہے سوال در سوال ان کے مسئلے کا حل ہے. ماشاءاللہ، ان کے مسئلے حل ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے. علم بھی بڑھتا رہے گا، سوال کرنے سے علم کی کنجی ہے. ماشاءاللہ. اور ویسے بھی جو جس مسئلے میں مبتلا ہے اس سے متعلق علم حاصل کرنا اس کا فرض ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور یہ بھی آپ کی جو ہے نا اچھی ایک نشانی ہی ہے کہ آپ نے یہاں پہلا اسٹیپ لیا ہے، اگلے اسٹیپ اور لے لیجیے انشاءاللہ. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا جو ہے وہ معاملہ حل کی طرف بڑھتا چلا جائے گا. گاڑی کے حوالے سے سوال آیا تھا. 3 لاکھ روپے کی گاڑی ہے مثال کے طور پر، وہ میں بیچ دیتا ہوں اور پھر میں اس کو میرے پاس ہی رہتی ہے وہ گاڑی، اور میں 3000 روپے کی مد میں جو ہے نا وہ کرائے کی مد میں اس سامنے والے شخص کو کرایہ دیتا رہتا ہوں. تو یہ کرنا کیسا ہے؟ سود تو نہیں ہو جائے گا؟ ان کے سوال کی روح یہ ہے کہ یہ گاڑی بیچیں گے بھی، ٹھیک ہے، اور مالک کو باؤنڈ بھی کریں گے کہ خبردار یہ گاڑی مجھ سے واپس لی. بہت پیارا آپ نے مدنی پھول، خبردار کسی اور کو کرایہ پر دیا. صحیح. یہ تو میرے پاس نہیں رکھوں گا، کرایہ لے لو مجھ سے. صحیح. تو جو خریداری کا مقصود ہے یہ اس کے خلاف باتیں ہیں. ٹھیک ہے. اور فقہ کی زبان میں مقتضائے عقد کے خلاف یہ شرطیں ہیں. ٹھیک ہے. اور احادیث مبارکہ میں اس طرح کی شرطیں لگانے سے منع کیا گیا ہے. صحیح. جب کوئی شخص کوئی چیز خرید لیتا ہے، جی جی، پیمنٹ بھی کرتی اس نے، تو وہ اپنی چیز کو لے جانے کا اختیار رکھتا ہے. صحیح. چاہے میں اے کو کرائے پہ دوں، چاہے بی کو دے دوں، سب کو کسی کو بھی دے سکتا ہے. جی جی، آگے اپنے استعمال میں لے، جو چاہے کرے، چاہے تو وہ بیچ دے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں گاڑی بیچ بھی دوں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں گاڑی بیچ بھی دوں اور خود بھی اپنے پاس رکھوں، اس کو دوں بھی نہ، اور وہ بس مجھ سے کرایہ لیتا رہے، تو اس میں جو بیجا قسم کی شرائط ہیں وہ پائی جا رہی ہیں. اور جب اس طرح کی شرائط کسی سودے میں پائی جائیں تو وہ سودا، وہ ایگریمنٹ، وہ عقد ناجائز کہلاتا ہے. یہ طریقہ کار جائز نہیں ہے. اچھا، اگر میوچل انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر ہو جائے، بھائی میں ان کو یہ شرطیں تھوڑی لگا رہا ہوں، وہ تو ٹھیک ہے، میرا ہے، دوست ہے، اس کو سمجھتا ہے، مجھے دی ہوئی ہے اس نے، اب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ ذرا غور کریں خود. جی جی. کل میری اس سے بگڑ بھی سکتی ہے، اوکے، لڑائی بھی ہو سکتی ہے، ناراضگی بھی ہو سکتی ہے. صحیح. اس کو کوئی اور فائدہ نظر آ سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کو کوئی اور فائدہ نظر آ سکتا ہے، یا اس کو خود پیسوں کی ضرورت پڑ جائے. جی ہاں، جی ہاں. تو اس وقت کیا معاملات ہوں گے؟ میں لڑوں گا، میں تو لڑوں گا جا کر. نہیں، میں تو لڑوں گا. یار مجھے تم نے میری گاڑی بیچ دی یار. پھر دوسری بات یہ ہے کہ بعض چیزیں بطور شرط الفاظوں میں تو بیان نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، لیکن انڈرسٹوڈ یہی ہے. صحیح. کہ یہ ایسا ہی کرنا چاہتے ہیں. صحیح صحیح. تو جو چیز الفاظوں میں بیان نہ ہو لیکن انڈرسٹوڈ ہو، تو المعروف کالمشروط، اللہ اللہ، وہ بھی مشروط کی طرح ہی ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. فردر ٹو کالز پلیز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام غلام حسین ہے، کوٹری کبیر سندھ سے بات کر رہا ہوں، ضلع نوشہرہ فیروز سے. میرا مسئلہ ہے میں نے ایک ٹریکٹر خرید کے دیا تھا پیمنٹ پہ، اس نے مجھے اس مہینے کی 15 تاریخ کو پیمنٹ دینی تھی. ابھی وہ بول رہا ہے کہ میرے پاس جو ہے پیسے نہیں ہے، 6 مہینے کے بعد دوں گا. اس کے لیے میں نے پوچھنا تھا وہ کیسے اس سے میں ابھی ڈیل کروں، کیا کروں، اس حساب سے میں نے بات کرنی تھی مفتی صاحب سے. اوکے، ڈیل تو ہو چکی ہے. جی جی. اب کون سا ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ یعنی یہ چاہ رہے ہیں کہ اب میں اس نے اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کی، اس کو یعنی فار ایگزامپل اسی مہینے کی 15 تاریخ کو پیسے دینے تھے، اب وہ آ کے کہہ رہا ہے یار میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے. اب یعنی وہ ان کا شاید میرا ذہن جو میں سمجھاؤں وہ یہ نظر لوگ دیکھو اس نے مکر گیا، پیسے دے کے مکر، اب میں کیا کروں؟ نہیں یہ نہیں ہو رہا. جی جی. لوگ یہ کرتے ہیں، یعنی یہاں مارکیٹوں میں بھی ہوتا ہے، بہت سارے لوگ کرتے ہیں. جی. سودا ہونے کے بعد ٹھیک ہے، مقررہ وقت آ گیا، صحیح، پیمنٹ نہیں ہے، تو کہیں گے کہ بھئی ہم نے تو آپ کو 10 روپے کے حساب سے بیچا تھا اور 6 مہینے کے 1000 روپے بیچا تھا، آپ 6 مہینے اور مانگ رہے ہیں تو اب ریٹ 15 روپے ہو جائیں گے. یہ سودی معاملہ ہے. سودا ہو گیا، ٹریکٹر جب انہوں نے بیچا جی جی تو جو قیمت طے ہوئی وہ اس ٹریکٹر کی قیمت تھی، صحیح، وہی قیمت رہے گی. اگر سودا کینسل کرنا چاہتے ہیں تو کینسل کر دیں، دونوں کی رضامندی ضروری ہے. صحیح. جو پیسے لیے ان کو دے دیں، کوئی اور گاہک ملتا ہے تو ان کو بیچ دیں. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ مزید کوئی نیا معاہدہ کریں اور پیسے بڑھوائیں. ٹھیک. کیونکہ اب پیسے ٹریکٹر کے نہیں بڑھیں گے، اب پیسے ٹائم اور پیریڈ کے بڑھیں گے. ٹائم اور پیریڈ کے بدلے میں جو پیسے لیے جاتے ہیں، خالص ٹائم اور پیریڈ کے بدلے میں، جی جی، وہ سودی معاملہ ہوتا ہے. اب یہ احسان سے کام لیں، ایسا ہو جاتا ہے. مطلب ایک اچھا خاصا کھاتا پیتا آدمی بھی جو ہے وہ بعض اوقات اس کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے. جی 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 جی. تو اس موقع پر احسان سے کام لیں، ان کو مہلت دیں، موقع دیں، اس پر بھی یہ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ مزید مدنی پھول لے کر پھر حاضر ہوں گے. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا.